मुश्किल है या पोजीशन करना मुश्किल है? खान साहब, हुकूमत करना बड़ा आसान है। आधा सेशन के दरमियान खुद भाग गया। ये किस किस्म का बुज़दिल वज़ीर आज़म है? जब क़यादत गायब होता है, when there is no explanation, when there is no direction, तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। ऐसे लगता है कि IMF ने वज़ीर ख़जाना पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, स्टेट बैंक पे, FBR पे कब्जा कर लिया है। जब ऐसे लग रहा है कि IMF से नेगोशिएट करेगा तो फिर इस मुल्क के अवाम को तकलीफ ज़रूर होगा। वज़ीर आज़म साहब को कहना चाहूँगा, इस IMF डील को हम इस हाउस से अप्रूवल नहीं लेंगे तो हम इस डील को नहीं मानेंगे और इस मुल्क के अवाम इस IMF डील को नहीं मानेंगे। आप मुतमईन रहिए, तसल्ली कीजिए, NFC आएगा, बर्बादी छोड़ गए, मुल्क लूट गए, इसके बावजूद इंशाअल्लाह एक बेहतर NFC अवार्ड की हुकूमत लाएगी। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की। लगता है कि हुकूमत के जो मसाइल हैं और जो उनके सामने चैलेंजेस हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक सख्त तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल उठाए जो गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR के लिए नई अपॉइंटमेंट सामने आई हैं, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो हफीज़ शेख साहब से मुलाकात भी नहीं की थी उनकी अपॉइंटमेंट से पहले। और इसी तरह की बात उन्होंने स्टेट बैंक गवर्नर और चेयरमैन स्टेट बैंक गवर्नर के हवाले से भी की। मसला ये है कि सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से तनकीद नहीं आ रही, लगता है कि सारी अपोजिशन ही इस वक्त खड़ी हुई है बंदूकें तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर बहुत तनकीद उनकी तरफ से आ रही है, और साथ में उन्होंने तो लाहौर के अंदर अपना एक स्ट्रीट पावर का शो भी कर दिया जिसने नवाज़ शरीफ साहब को जेल वापस जाना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कभी कभी ऐसी बात आती है कि शायद रोज़ों के बाद वो भी सड़कों पे निकलेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंदरूनी चैलेंजेस भी लगता है कुछ कम नहीं है। गुज़िर रोज़ जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई उसके अंदर जो कुछ पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने तनकीद की इस हवाले से कि इतने ज़्यादा अनइलेक्टेड लोग और टेक्नोक्रेट्स को फेडरल कैबिनेट में पोजीशंस क्यों दी हुई हैं, और उन्होंने इस हवाले से भी सख्त सवाल किए वज़ीर आज़म इमरान खान पे। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब जो तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो सर बताएं, आज तो फिर बहुत एक धुआंधार तकरीर की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट पे, और फिर वही तनकीद जो हो रही है आपकी इकोनॉमिक हैंडलिंग के हवाले से और जिन लोगों को आप अपॉइंट कर रहे हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अपोजिशन से बात हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये IMF के अपॉइंटेड लोग जो हैं या किसी और के कहने पे इन लोगों को आपने अपॉइंट किया है, चेयरमैन FBR हो या स्टेट बैंक गवर्नर हो। देखिए, बिलावल साहब की तनकीद की मुझे मंतक इसलिए समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आई, हफीज़ शेख साहब हों, इशरत हुसैन साहब हों, शमशाद अख्तर हों, याकूब साहब हों, ये सारे वो नदवार में गवर्नर स्टेट बैंक भी रहे और बहुत सारे अहम ओहदों पे वज़ारत ख़जाना में भी इन्होंने काम किया। इसलिए मुझे उनकी इस बात में लॉजिक नज़र नहीं आता। रह गई बात उनकी तनकीद की, उनका हक़ बनता है, अपोजिशन इस वक्त अपोजिशन लीडर वही हैं तो उनका हक़ बनता है तनकीद करना। लेकिन मेरे ख़्याल में तनकीद करने के साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए जो ज़रूरी है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को भी डिलीवर करना पड़ेगा। वो तो कहते हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं, हमने टैक्सेस रेज कर दिए, महंगाई हो, टैक्सेस हो, अच्छी गवर्नेंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अब ये सूबों के सब्जेक्ट हैं। अब सिंध का हिसाब तो बिलावल साहब को देना पड़ेगा। पहले तो मैं खुद उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि बिलावल साहब कहते थे मैं जब बनाऊंगा कैबिनेट तो मैं हिसाब दूंगा। पता नहीं अब उन्होंने बनाई है तो उसका हिसाब वो देंगे या, लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने नहीं बनाई कैबिनेट, अभी उनकी बारी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट जो है ना जी, सिंध का हिसाब तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा। रहेगी बात पंजाब की, तो पंजाब में नून लीग ने जो जिस तरह सूबे को बैंकरप्ट करके गए, ओवर ड्राफ्टिंग, चेक बाउंस हो रहे हैं, अथॉरिटीज़ बना के
56 कंपनीज बना के अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी डबल तनख्वाहों पे लगा कर। चंद साहब, ये पिछले 8 महीने से आपकी हुकूमत है ना, आप अभी तक पीछे क्यों देख रहे हैं? हाँ। देखिए, ये थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी है कि आगे बेहतरी क्या हो रही है। सही, ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता के आगे बेहतरी बतानी भी ज़रूरी है। बेसिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पुराना नून लीग का तो गया गुजरा सिस्टम था, जो नाज़म थे। मैं खुद लोकल गवर्नमेंट से आया हूँ, मुझे पता है कि लोकल गवर्नमेंट नून लीग ने जो बनाया था बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया, कानून पास हो गया। उसकी आप इलेक्शंस कब तक करवाएंगे? साल के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे मुकम्मल। पहले 2-3 मराइल में होंगे तो साल लगेगा इसके ऊपर, मैक्सिमम साल लगेगा, पहले भी हो सकते हैं। अगर साल अभी पड़ा था तो आपको क्या जरूरत थी कि आपने जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट थी उनको आपने घर भेज दिया? लोकल गवर्नमेंट थी वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, तो ये नया सिस्टम आना जरूरी था। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत कोई डिलीवर ना करे किसी भी लेवल पे तो उसको घर भेज देना चाहिए? देखें, घर भेजने का एक तरीकाकार होता है, उसकी अथॉरिटी, उसकी सूबाई असम्बली ने उसको घर भेजा है, पंजाब हुकूमत लेजिस्लेशन के जरिए भेजा है। मगर फिर भी आप उनको रहने तो दे सकते अगर प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ असम्बली नो कॉन्फिडेंस करें तो कौन इसको, आइन कानून तो इजाजत देता है। नो कॉन्फिडेंस मूव तो सिस्टम के अंदर होती है ना, ये तो नहीं होता कि आप सारे सिस्टम को रैप अप कर दें। वो भी साल सिस्टम को जो भेजा गया है कानून के मुताबिक भेजा गया है, और वो सिर्फ पैसे का ज़िया था, कोई सिस्टम इन प्लेस प्रॉपर नहीं था। लोगों को सिर्फ ओबलाइज किया गया था, पॉलिटिकल लोगों को। बाकी जो नीचे जाके देख लें, कोई गली नाली, कोई सैनिटेशन, कोई टैक्सेशन, कोई उनके ज़िम्मे काम इतना। अब आगे बात, आपने कहा कि अपोजिशन तनकीद कर रही है। देखिए, अपोजिशन बिल्कुल तनकीद करे। अगर अपोजिशन के $30 बिलियन से हम आगे जाएं, हम मुल्क को फिर कर्ज़ों तले दबो जाएं, हम FBR की रिवैम्पिंग ना करें, उनकी तनकीद जायज़ है। हम एनर्जी के ऊपर रिफॉर्म्स ना करें, हम टेक्सटाइल मिलें जो बंद करके वो गए अगर उनको ना चलाएं, हम एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं, तो बिल्कुल उनकी तनकीद जायज़ है। ये काम आप कब तक करेंगे? मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट अभी तक बढ़ी नहीं है, आपने डॉलर को इतना बढ़ा दिया। मैं आपको बताता हूँ कि डेमो पे काम शुरू हो रहा है, हो गया। जितनी बिजली पैदा हो रही थी, ट्रांसमिशन सिस्टम बड़ा कमजोर था, उसको तेजी से काम जारी है। जो 56 देना कि तब तक हम कब तक आपसे ये सवाल पूछेंगे? लेकिन मेरे ख्याल में आपको 6 महीने साल के अंदर पॉजिटिव चेंज वाज़िया नजर आएगी, डिस्पाइट दी IMF पैकेज। बिल्कुल डिस्पाइट IMF, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं कि बहुत सख्ती आने वाली है। बिल्कुल सख्ती बेशक है, लेकिन इसके बावजूद आपको इदारों के अंदर, चीज़ों के अंदर पॉजिटिव चेंज नजर आएगी, सिर्फ महसूस नहीं होगी। अच्छा, आप बताएं कि ये जो अगले दिन आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी हुई है और सुना है कि उसके अंदर बहुत तनकीद हुई है, और देखें क्या हुआ पॉलिटिकल क्लास के अंदर एक, देखें हर MNA जो है वो एक ऑनरेबल MNA है, और वो वज़ीर भी बन सकता है, वज़ीर आज़म भी बन सकता है। हर ओहदे के लिए वो अहल होता है जो असम्बली का मेंबर होता है। तो लोगों के अंदर बहुत सारी गुस्सा भी था, चीज़ें थी कि वो जी टेक्नोक्रेट्स, अनइलेक्टेड लोग ऊपर ला के बिठा दिए गए, डिपार्टमेंट्स वो चला रहे हैं, इलेक्टेड लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। ये उनका एक सवाल था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया कि मैंने टेक्निकल मिनिस्ट्रीज जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट से मैं चलवा रहा हूँ, बाकी जो मिनिस्ट्रीज होगी वो इलेक्टेड लोग, असम्बली के लोग ही चलाएंगे। चंद साहब, अब आपके क्योंकि कॉलीग्स हैं तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, बट कुछ आप लोगों ने अनइलेक्टेड लोग ऐसी मिनिस्ट्रीज में भी रखे हुए जो शायद टेक्निकल नहीं है, और मेरे ख्याल में गुस्सा जो मीटिंग के अंदर था वो इसी हवाले से था। मेरे ख्याल में बहरहाल ये उनका हक है, पार्लियामानी पार्टी में ये डेमोक्रेसी है, आज़ादी राय है, उसके ऊपर लोग बातें करते हैं। क्या वज़ीर आज़म पार्लियामानी पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ अच्छी बात होती है, ना बोलना, मुझे तो ना बोलना बुरी बात लगती है। बिल्कुल सही करें। क्या वज़ीर आज़म साहब उन सबको मुतमईन कर पाए अपने जवाब से? वज़ीर आज़म ने मुतमईन किया उनको। कैसे मुतमईन किया? क्योंकि ये तो आप खुद जब कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में लोग होने चाहिए, बातें बहुत सारी हैं जो मैं बाहर नहीं करना चाहता, बिल्कुल ठीक है, बट आप, लेकिन मैं इतना आपको कहूँगा वज़ीर आज़म ने मुतमईन किया उनको। अच्छा, वज़ीर आज़म ने अपने आर्गूमेंट्स के जरिए उनको मुतमईन किया, और कुछ बातें उनकी तस्लीम भी की कि कुछ चीज़ें ये हो रही हैं, ये ठीक होंगी, ये बंदे को जो डिस्प्लेस किया गया, बैटिंग आर्डर चेंज किया है, किसी को मैंने निकाला नहीं है। बैटिंग आर्डर पे कभी कोई किसी जगह खेलेगा, कोई किसी जगह खेलेगा। सो यू थिंक कि उसके बाद अब ये जो बात हुई है मेरे ख्याल में पार्लियामानी पार्टीज में तो शायद मुख्तलिफ जावियों से होती रही बातें, होती रहेंगी,
لیکن پارٹی کے اندر ایک ون پیج پہ لوگ نظر آئے مجھے. پارٹی کے اندر کیا اس کے اوپر بھی کوئی پریشانی تھی کہ جو تنقید ہے جنرلی سڑکوں کے اوپر وہ بہت بڑھ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, ایک جو اکنامک ایڈجسٹمنٹ تو ہونی ہے, اب اس کے اندر ہم یہ نہیں, اس میں اگر ہم نہ پڑھیں کہ وہ قصور کس کا تھا یا نہیں تھا, اور آپ کو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ جسٹ اس کا ایشو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا جو ملبہ گرتا ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز پہ, ہر حکومت کو اس کی فکر ہوتی ہے. کیا یہ بات ہوئی پارلیمنٹری پارٹی؟ دیکھیں مہنگائی تو یقیناً مہنگائی پہ باتیں ہوتی ہیں, روزانہ ہوتی ہیں, ہر میٹنگ میں ہوتی ہیں کہ مہنگائی ہے, رمضان پیکج دیا جائے لوگوں کو, سبسڈی دی جائے, سبسڈی فکر ہے حکومت میں کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت ہر بات پہ فارمر سے لے کے کنزیومر تک, ہر آدمی کی ضروریات زندگی تک ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے, اور پریشانیاں بھی ہیں کہ چیزیں مہنگائی جو ہے وہ عوام میں غربت کی نیچے, اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. بالکل ہوتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کس وجوہات سے مہنگائی ہے, ادارے تباہ کیوں ہوئے ہیں, کون لوگ کر کے گئے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا ہے, اور ان کی ریویمپنگ بہتری کے لیے کیا ہم کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل چند صاحب, آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں, بٹ جو اس وقت بازار جا رہے ہیں نا فروٹ چاٹ کے لیے فروٹ خریدنے, وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا, وہ یہ سوچے گا کہ اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ لوگوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو ڈیپتھ کا چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, وہ بھی بازار سے سبزی بھی خریدتے ہیں, فروٹ بھی خریدتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو نئی چیزوں کا پتہ ہوتا, جن کا اتنی ڈیپتھ میں نہیں سوچتے, یا اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا وہ پڑھتے نہیں, یا وہ بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. اب ان کا تو میں سمجھتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے, جن کے پاس علم نہیں ہے یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, ڈیپتھ نہیں ہے. لیکن جو آپ جیسے پڑھے لکھے یا اور انٹلیکچوئل جو آپ بازاروں میں جو سمجھتے ہیں مہنگائی ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہے. چند صاحب بٹ ووٹر تو ہر قسم کا دیکھیں ووٹر, اب سوسائٹی میں اس کا مطلب ہے ایک سرکاری ملازم بھی ہے, ایک بزنس مین بھی ہے, ایک دکاندار بھی ہے, ایک تاجر بھی ہے, ایک چھوٹا کسان بھی ہے, ایک دیہڑی دار بھی ہے, ایک مزدور بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مزدور والے کی اگر فیکٹری بند ہے, اس کو مزدوری نہیں مل رہی, تو کون 400 ٹیکسٹائل ملنے بند کر کے گیا تھا؟ بٹ یہ پیغام کیا آپ نے یہ پیغام ایفیکٹیولی لوگوں تک پہنچا دیا؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بھی تعاون کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ. ہم تو پہنچا رہے ہیں, آپ کا بھی حق بنتا ہے, انٹلیکچوئلز کا بھی یہ حق ہے, دانشوروں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ عوام کو اوریجنل. اچھا ویری کوئکلی بیکاز بہت کم وقت رہ گیا, ایف پی آر چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ آپ نے جس طرح کی, جو کیا وزیر اعظم صاحب کو یا حکومت کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے اور اس کے اوپر کورٹ کی رولنگز تھی؟ اسی لیے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اس کے اوپر باقاعدہ نہیں, بٹ لگتا یہ ہے کہ آپ آخری منٹ پہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بھی مسئلہ تھا. ایسی کوئی بات نہیں. ارے سمری آئی وزیر اعظم کے پاس, سمری آئی کیبنٹ کے اندر, سمری آئی واپس کر دیا آپ نے. سمری کے اندر چند فیصلوں کا بھی ذکر تھا, سمری کے اندر ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, پوری کیبنٹ کے سامنے ڈسکشن ہوئی. سمری کو پھر ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر واپس بھیجا گیا, اور اس میں 2-3 نام اور ایڈ کیے گئے, کچھ ریپلیس کیے گئے, کچھ ایڈ کیے گئے. اب وہ دوبارہ جب ایڈ ہو کے سمری واپس آئے گی تو اس کے اوپر نام کون سے آپ نے ایڈ کیے؟ اس کے اوپر میمن صاحب تھے, کوئی جاوید غنی صاحب تھے, کوئی 3-4 نام تھے. نہیں بٹ آپ نے تو فیصلہ پہلے ہی کر لیا. نہیں فیصلہ نہیں, میں نے کہا میرا دل ہے. چند صاحب اس دن انہوں نے ہم سب سے بات کرتے ہوئے آپ بھی وہاں موجود تھے. ہاں بالکل پرائم منسٹر نے کہا کہ میں شبر زیدی کو لگا, لیکن پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ضرور لگے گا, قانون اجازت دے گا تو وہ لگے گا, قانونی طریقہ اختیار کرنے کے بعد لگے گا. تو وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ قانونی طریقہ بعد میں دیکھتے اور ہم صحافیوں کو پہلے بتا دیتے ہیں. وزیر اعظم کو اپنی خواہش کا اظہار کرنے پر پابندی ہے؟ بالکل ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر خواہش کا اظہار کیا نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دوبارہ وزیر اعظم کے بیان چلا کر دیکھ لیجئے. دیکھ لیا, اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, کمال کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو خود کہتے ہیں ریویمپنگ کرنی ہے. ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا اپوائنٹ کر دیا ہے. کسی نے کہا کس کو اپوائنٹ کیا, انہوں نے کہا شبر زیدی. نہیں, انہوں نے کہا ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ تو اب ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں, جس طرح انہوں نے بات کی تھی اس طرح کی نہیں, اس طرح نہیں تھی, آپ کو سمجھ نہیں آئی. اچھا, بہت بہت شکریہ چند صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت نیگوسیشنز چل رہی ہیں IMF اور پاکستان کے درمیان. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का। अखबारात में जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हैं वो कहते हैं कि तकरीबन फ़ाइनल हो गए हैं, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि कल तक अनाउंसमेंट भी आ जाएगा, डील फाइनलाइज हो जाएगी। जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक काफ़ी सख्त शराइत हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगले कुछ चंद साल या कुछ महीने बहुत मुश्किल गुजरेंगे। अब इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से कमिटमेंट की गई है या कमिटमेंट ली गई है कि 700 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं वो पाकिस्तान वापस ले लेगा, जिनमें से 350 अरब की जो एग्जेम्पशंस हैं वो तो अगले बजट के अंदर ही वापस ले ली जाएंगी। साथ ही बिजली और गैस के जो रेट्स हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स में भी इंक्रीज़ की बात हो रही है। रुपी जो है उसकी फ्री फ्लोटिंग की भी खबर आ रही है, और अगर फ्री फ्लोटिंग ना भी हुआ तो कहते हैं कि उसकी कीमत और गिरेगी। अब अगले 3 साल के अंदर बिजली के जो सार्फिन हैं उनसे मजमूई तौर पर 340 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, और नेपरा को भी हुकूमती कंट्रोल से निकाल के एक ऑटोनमस इदारा बनाया जाएगा। ये सब जो इक़दामात हैं, क्या जो पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत है क्या इन सबको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? क्या प्रोग्राम हम IMF का पूरा कर पाएंगे? और उसके बाद क्या पाकिस्तान की इकॉनमी हम कह सकेंगे एक सीधी सिमत की तरफ उसका डायरेक्शन जो है वो सही हो जाएगा, एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू सम गुड न्यूज़, एंड सम गुड न्यूज़ जो प्रोग्रेसिवली गुड रहेगी। ये नहीं कि कुछ साल के लिए हालात बेहतर होंगे जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के दौरान थे, और उसके बाद एक ऐसा क्रैश आया कि अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रही। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान, जो माहिर मुआशियात हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, तो यही जो इतनी तफसील थोड़ी सी आपको बताई जो अखबारात के थ्रू ही अभी पता है हमें, वी कांट बी श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट लगता ऐसे ये है कि जो एडजस्टमेंट अब IMF हमारे ऊपर इम्पोज करेगा वो काफ़ी मुश्किल होगी, सख्त होगी, आसान नहीं होगी। वुड यू एग्री विद दैट? देखिए, मेरे ख्याल में तो पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट है वो कोई इम्पोज नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मईशत का दिवाला बहुत ही मुकम्मल हो चुका है, और उसमें जो सबसे बड़ा जो गलत पॉलिसी रही है वो हमारे बजट का खसारा है जी। अब उसको ठीक करने में जो भी इक़दामात करने पड़ेंगे तो वो तो पाकिस्तान को करने हैं ही। अब IMF तो यही चाहेगा और पाकिस्तान भी यही चाहेगा, वरना इसके बगैर तो हम ये जो हमारा इस वक्त जो कंटिन्यूस फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा है कि हमारे जितने भी जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़ख़ायर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा और पाकिस्तान मकरूज़ तर होता जाएगा। सही। तो ये एडजस्टमेंट तो हमने करनी है। बात ये है कि IMF तो हम पर ही छोड़ेगा कि हम बताएं उनको कि हमारे पास क्या इक़दामात हैं हमारे ख्याल में हम करेंगे जिससे ये जो बजट का डेफिसिट है ये ख़त्म होता है। क्या हम टैक्सेस बढ़ाएंगे? आपने बताया कि जो इस वक्त टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जो SROs के ज़रिए होती हैं, ये वो ख़त्म करने की उनकी तजवीज़ है। मेरे ख़्याल में इस पर पाकिस्तान को भी नज़रसानी की ज़रूरत थी। ये हम कब से दे रहे हैं कई इंडस्ट्रीज़ को और कई सेक्टर्स को, इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि आखिर इससे क्या फ़ायदा है, मुल्क को क्या है। अब वहाँ से अगर टैक्सेस आते हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि वो हम कलेक्ट करें बजाय इसके कि हम नए टैक्सेस एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के ऊपर लगाएं जो मुकम्मल टैक्सेस दे रहे हैं। ये तो व्हिच इज व्हाट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डिड इन द पास्ट 5 years कि जो टैक्स पेयर्स थे उनके ऊपर ही वो एडिशनल टैक्सेस लगाते रहे। तो ये तो एक किस्म का, अब उसकी तफसील देखेंगे तो बात ये कबल इस वक्त है कि हम उसकी मतलब की इवेल्युएशन करें, लेकिन ब्रॉड टर्म्स में। दूसरा आपने फरमाया कि बिजली की जो रेट है उसको भी बढ़ाएंगे जी। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये देखिए उस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा डेफिसिट है जो सेकुलर डेट को और बढ़ाता जा रहा है जी। बिल्कुल। अब बात यह है कि वहाँ पर 20% बिजली की चोरी और इनएफिशिएंसीज भी हैं। कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं जो उस 20% की वो जो इनएफिशिएंसीज और चोरियां हैं उसको ख़त्म करें? अगर उसको नहीं ख़त्म कर रहे और सिर्फ कीमतों को बढ़ा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही एक अनजस्ट और अनजस्टिफाइड एक स्टेप है
اس پر چاہیے تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ باقی حکومتوں سے ہٹ کر یہ ان انفیشنسیز کو دور کرتی ہے. سر جو انفیشنسیز ہیں جس کے اندر سب سے بڑا ایشو تو میرے خیال میں شاید لائن لاسز کا ہی ہوتا ہے اور بجلی چوری کا ہوتا ہے, وہ شاید کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں ٹھیک کیا جائے؟ isn't that a long term measure؟ اور شاید IMF کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہیں وہ ہمیں جلدی مکمل کرنی ہوتی ہیں, اس لیے the easiest way to get out of it is کہ وہی آپ ریٹس بڑھا دیں اور برڈن ڈال دیں کنزیومرز پہ. اس وقت موجودہ سارے جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے وہ تو ڈسکوز کے ذریعے ہے. کچھ ڈسکوز ہیں جو اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں, تو مطلب کہ ہو سکتا ہے, اور جہاں پر نہیں ہو رہا وہاں پر ان کو چاہیے اس کو جلدی کروائیں, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ چاہیے کہ صوبائی حکومتوں پر ہو, اس لیے کہ صوبائی حکومتوں کے پاس اتنی زیادہ ریسورسز چلی گئی ہیں, اور ایسی بھی ڈسکوز ابھی انبنڈل ہو گئی ہیں, وہ ہر صوبے میں الگ الگ ڈسکوز ہیں, اور وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, انفیشنسیز ہیں, وہ ان کے ہی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں, تو وہ ان کے اوپر لایا جائے. اگر یہ اس کا جو بوجھ ہے یہ صوبائی بجٹ کے اوپر آتا تو صوبائی حکومتیں پھر ان انفیشنسیز کو, چوریوں کو ختم کر دیتی, لیکن ان کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے یہ کرنے کو. تو یہ بوجھ اگر ہم تمام جو وہ ہے So you're saying کہ یہ جو ڈسکوز کے لائن لاسز ہیں اس کو پروونشل لیول پہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے, حوالے کریں, ان کے اپنے بجٹ میں سے یہ نکلے. اس کا بوجھ کنزیومرز کے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ صحیح, میں یہ کہہ رہا ہوں کنزیومرز پر اور بوجھ اس کا ڈالنا جو ہے. دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہماری بجلی کی پیداوار میں کافی اس کا جو وہ ہے کاسٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ امپورٹڈ آئل کے اوپر. جی بالکل, جب امپورٹڈ آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو وہ تو ریفلیکٹ ہونی ہے, وہ تو نیپرا کرتی ہے اور وہ تو ہونی چاہیے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ جو انکریز کی بات کر رہے ہیں یہ شاید اس انکریز کے بارے میں کر رہے ہیں جو یہ جو گیپ ہے اس وقت کلیکشن اور اس میں, یہ اس کے بارے میں. تو یہ وہاں پر جو ہے یہ حکومت نے اپنی گورننس بہتر کرنی ہے. حکومتیں آخر کیوں کس لیے بیٹھی ہیں؟ اگر سارا بوجھ بار بار پھر یہ کنزیومرز پر ڈال رہے ہیں تو میرے خیال میں this totally unjustified. سر بٹ یہی بات آپ کر رہے ہیں, بٹ خدشہ سب کو اسی چیز کا ہے کہ جو برڈن ہے ایونچولی وہ کنزیومرز پہ یا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہے اسی کے اوپر آئے گا. بٹ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نا, حکومت کو چاہیے کہ سامنے ساری باتیں سامنے لائے اور کنزیومرز کو اپنا رائٹ اسرٹ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ they should reflect اپنے ووٹنگ پیٹرن میں بھی ریفلیکٹ کریں, ورنہ اسٹریٹ پر. بٹ آئی ایم ایف کی تو جو اس وقت نیگوسیشنز ہیں وہ تو اگلے کچھ چند دن مکمل ہونی ہے نا, اب تو ہم الیکشن سائیکل سے نکل آئے ہیں. کبھی نہیں کہا ہوگا کہ آپ قیمت بڑھائیں لازمی, انہوں نے صرف یہ کہا ہوگا کہ یہ خسارہ جو ہے یہ آپ نے دور کرنا. اب وہ آپ پر ہے, اگر آپ نے قیمتیں بڑھانی آسان طریقہ کرنا ہے کہ جو بیچارے بل دے رہے ہیں انہی کے پر اور بوجھ ڈالو, تو یہ تو پھر حکومت کی وہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز تھیں اور ان نے کون سی آپشن اڈاپٹ کیا. سر اسی حوالے سے ایف پی آر کے لیے کے سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آبویسلی ٹیکس کلیکٹ انہوں نے کرنا ہے, اور وہاں ایک گورننس کا بھی چیلنج اس طرح سے چل رہا ہے کہ جو نامینیشن تھی پرائم منسٹر صاحب کی اس کو اس کے اوپر بہت ریزرویشنز تھیں, اینڈ ایونچولی آج سنا ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آنرری طور پہ شبر زیدی صاحب کو پوسٹ کر دیا جائے گا, سو دیٹ سیلری کا ایشو نہ آئے اور پھر وہ کورٹ کے اندر معاملہ نہ جائے. سو ڈو یو تھنک دیٹ دی ایف بی آر انڈر شبر زیدی ول بی ایبل ٹو ایڈریس سم آف آر لانگ اسٹینڈنگ ایشوز جو مسائل ہیں ٹیکس کلیکشن کے؟ اس دفعہ تو جو گیپ ہے ایف بی آر کا اپنا ڈیفیسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ دیکھیں میرے خیال میں تو شبر زیدی کو پرسنلی نہیں جانتا, سو آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو بٹ یو کین ٹاک اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن. میں آپ کو یہ بات کروں کہ یہاں پر مسئلہ چیئرمین ایف بی آر کا نہیں ہے. ایف بی آر کی جو ٹیکس ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن ہے اس کا مسئلہ ہے, اور وہاں پر ریفارم کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی ہے کہ وہ ریفارم لائیں گے, اس میں چند سال لگیں گے, لیکن یہ شارٹ فالز جو ہیں یہ ایک ایسے ان ریئلسٹک ٹارگٹس کے ریلیشن میں ہیں
کہ میں تو کہوں گا پہلے تو آپ ان ٹارگٹس کو دیکھیں کہ یہ ٹارگٹس کس طریقے سے بنائے گئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر گئی ہے. صحیح. امپورٹس تو بالکل ختم کری، انہوں نے ایسی پالیسیز اڈاپٹ کی جس سے معیشت سلو ڈاؤن ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو لیپسز ہیں یا کہ یہ اکنامک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آئندہ سالوں میں بھی ایسا بائی اکنامک وجوہات یو مین کہ ٹارگٹس ہی ہم نے ان ریئلسٹک سیٹ کیے تھے کلیکشن کے، اور اس کے بعد پھر اکانومی بھی سلو. دیکھیں نا اگر آپ نے امپورٹ ڈیوٹی سر ایک طرف سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ایک طرف بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ٹیکسز کافی کلیکٹ نہیں کرتے، اکانومی میں پوٹینشیل زیادہ ہے، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یا اسٹیٹ مشینری ہے سارا مسئلہ اس کا ہے. آپ تو دوسری بات کر رہے ہیں نا. بالکل میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا، یہ تو ہوتی ہے آن دی ایگزسٹنگ ٹیکس پہ. اگر اس میں انہوں نے کوئی ایلیمنٹ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر کہ بھئی ہم اتنی اپنی کلیکشن بڑھا دیں گے کہ جو ایویڈرز ہیں اور جو نان فائلرز ہیں ان کو پکڑیں گے، تو وہاں پر آپ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو فالٹ کر سکتے ہیں. ورنہ باقی تو جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ بھی ریونیوز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی بہت اہم موضوع کے اوپر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے. آج کل یہ ایشو جو ہے خبروں میں ہے کیونکہ چائنیز ایک گینگ پکڑا گیا ہے، مگر اس کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسٹے ود اس. میری چائنیز نیشنل سے شادی ہوئی تھی، فینگ یشوائے ان کا نام تھا، اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں. جنہوں نے رشتہ کروایا اور جن کے ساتھ رشتہ ہوا بیسیکلی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پیسے دیے، تو اس نے باقاعدہ لڑائیاں سٹارٹ کر دیں، اور پھر اس نے ایک لیڈی بلائی، وہ بھی چائنیز لیڈی تھی، اور اس نے مجھے میرے گھر میں آ کے پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیا اور مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. گرفتاریاں جو بھی ہوئی ہیں یہ سارے اس میں ملوث ہیں، اور یہ کوئی ایک گینگ نہیں ہے، بہت زیادہ ایک پوری ایک چین بن چکی ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے وہی چائنیز گینگ جو پکڑا گیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے، جس کے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو تھے. یہاں سے لڑکیوں سے شادی کر کے ان کو دھوکہ دے کے وہ چین لے جاتے تھے، جہاں ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کروائی گئی، اور کچھ کیسز کے اندر پتہ چلا کہ ان کے آرگنز بھی زبردستی بیچ دیے گئے. اسی حوالے سے ایک لڑکی یا خاتون ربیہ کی بھی کہانی سامنے آئی ہے جو گجرانوالہ کی پیدائش رہائشی تھی، اور ربیہ کی شادی ہوئی ایک چینی لڑکے کے ساتھ. ان کو بتایا گیا کہ وہ مسلمان تھا. جب وہ چین گئی تو ان کے اوپر تشدد ہوا، اور بعد میں انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا شوہر مسلمان بھی نہیں ہے. وہ واپس آئی ہیں اور اب وہ ڈیورس لینے کے لیے کورٹ سے رجوع فرما رہی ہیں. یہ گینگ ہے، یہ کافی شہروں میں پھیلا ہوا تھا، اور اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 20 کے قریب جو لوگ ہیں وہ راول پنڈی، لاہور، فیصل آباد سے گرفتار ہو چکے ہیں. کافی بڑا یہ ریکٹ تھا جو پھیلا ہوا تھا، جس کے اندر لڑکیوں کو دھوکے کے ساتھ وہ چین لے جاتے تھے اور ان سے شادی کرتے تھے. اب آگے کیا ہوگا اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ کتنا بڑا ہے، اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو فرزانہ صاحبہ. جی فرزانہ صاحبہ، تو یہ جو قصہ ہیومن ٹریفکنگ کا اتنا ہمارے سامنے بڑا آیا ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنا سیویئر پرابلم ہے؟ کیا ہمیں یہ ہائی لائٹ ہمارے لیے تو صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ ایک چائنیز گینگ تھا اور اس لیے اس کو خبروں میں بھی بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ صرف پاکستانی اس میں انوالوڈ ہوتے اور وہ ایک روٹین کے طریقے سے لوگوں کو باہر اسمگل کر رہے ہوتے تو پتہ نہیں شاید ہم بھی اس کو اتنی توجہ دیتے کہ نہ دیتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عارفہ، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے وہاں سے تو یہ کوئی پرابلم بیسیکلی ہمارا انٹرنل ہے نا، کیونکہ یہ تو چائنیز ٹھیک ہے وہ ایک کرمنل گینگ ہے، وہ اسی وقت آ کے اس قسم کی ٹریفکنگ میں انوالو ہو سکتے ہیں یا اس طرح سے دھوکہ دہی میں انوالو ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ نے پہلے سے یہ ایک فینومینا
ہمارے ملک کے اندر موجود ہو، کیونکہ انٹرنلی ہمارے یہاں اتنی زیادہ عورتوں اور بچوں کی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف، چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف، جس کے اوپر ہم کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. مطلب ٹریفکنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ پھر جب آپ نے ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اور اس میں غربت بھی ہے، اس کے اندر دوسرے مافیاز بھی، دوسرے محرکات بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو چائنیز ہیں ان میں دو طرح کی صورتحال ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے اندر ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے سیکس ریشو دنیا میں بدترین سیکس ریشو ہے، 115 لڑکے اور 100 لڑکیاں. ایک تو یہ ہے کہ جو ینگ چائنیز ہے ان کو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سیریسلی ان کو شادیاں نہیں ہوتی ہیں اور دے آر ان سرچ آف کے بھی ان کو لڑکیاں مل جائیں، تو ایک وہ ان سے شادی کر لی جائے. تو اس شروع میں تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس حوالے سے یہ ایک اب کراس کلچرل فرٹیلائزیشن ہوگی، تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیکن یہ ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ چائنیز کا جو پاکستان کے اندر پہلے سے بھی خاص طور پہ اگر آپ اس میں دیکھیں یہ جو بناتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے بیوٹی پارلرز وغیرہ اینڈ آل دیٹ، تو اب تو چائنیز بہت بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں. جب کم آتے تھے تو تب بھی یہاں پہ ان کے کچھ ایسے واقعات سامنے آتے تھے جس کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن ان چیزوں میں انوالو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت اس کے لیے ہمیں وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ چائنا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اس قسم کے کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، اگر ہم ان کی پراپر اگر اسکریننگ نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ کسی بزنس یا اس پرپز سے نہیں آ رہے ہیں اور ہر ایک کو کھلے ویزے مل رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہمارا سسٹم جو ہے ہماری ایمبیسیز وغیرہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دھڑا دھڑ ویزے دے رہی ہیں جو کہ کرمنلز ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ آ کے ہماری سچویشن کو فردر ایکسپلوئٹ کریں گے. فرزانہ صاحبہ، یہاں جو ایک اور بہت سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ربیہ کی ابھی ہم نے کہانی کا ذکر کیا کہ اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ ان اریسٹ پہ ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور اس طرح کی، بٹ جو لڑکیاں باہر جا چکی ہیں، جو لڑکیاں اس گینگ نے بھیج دی تھی باہر، ان کو واپس لانا یا ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو پاکستان کی ایمبیسی ہے چائنا کے اندر، اس کا بہت بڑا رول بنتا ہے، اور یہاں پہ جو اس میں پوری انفارمیشن یہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ سول سوسائٹی اور ایف آئی اے وغیرہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اور اس کے ریکارڈز ہمیں اکٹھے کرنا چاہیے کہ کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اور پھر ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہاں سے ظاہر ہے کہ یہ پارٹ آف آر ریکارڈ کہ اگر چائنیز جو پاکستانی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی مطلب چائنیز لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، لڑکے جو یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ لڑکیوں کو لے کر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی بیسس کے اوپر ٹریکنگ ہونی چاہیے. پاکستان ایمبیسی کو خاص طور پہ ٹریک کرنا چاہیے کہ جو لڑکیاں یہاں سے جن کی شادی ہوئی ہے چائنیز نیشنلز کے ساتھ، پتہ کیا جائے کہ ان کی کیا صورتحال ہے. تو اس کا باقاعدہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ بھی صورتحال بنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اب یہ جو ہمارا پاک چائنا کوریڈور، یہ سارا جو منصوبہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ بھی چائنیز جو ہیں وہ آئیں گے اس ملک کے اندر، اور ابھی سے ہمیں اپنے سسٹم کو ان پلیس کرنا ہے. اور ابھی کیونکہ یہ مائکرو چھوٹے لیول پہ یہ چیز ہوئی ہے، تو اگر اس کے لیے ابھی سے ہم ایک پالیسی بنا لیں اور ابھی سے اس فینومینا کو جو ہے فرزانہ صاحبہ، جو یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ شاید کچھ خاندانوں نے پیسے لیے تھے جب یہ شادیاں ہوئی تھیں، اور کہ اٹ وازنٹ جسٹ اے سمپل ارینجمنٹ کہ شادی ہوئی اور لڑکی باہر چلی گئی، اور بھی اس میں شاید کوئی ایسپیکٹس تھے، تو اس کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں حکومت یا وہ خاندان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عارفہ، یہ صرف نہیں ہے کہ صرف پاکستانی لڑکیوں کو چائنیز ماں باپ نے ان کے حوالے کر دیا اور بیچ دیا. پاکستان کے اندر جیسا میں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں ان کو بیچا جاتا ہے، ٹریفکنگ ہوتی ہے. ایون ماں باپ آپ دیکھیں کہ وہ بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کو ڈائیورس کرواتے ہیں، پھر کسی اور سے کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں.
اور یہ فینومینا صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پاکستان میں صرف KP کے تک محدود ہے, سندھ میں بھی ایسا ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو فینومینا ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں پاکستان, ہمارے اندر, ہمارے اپنے کلچر کے اندر بھی ماں باپ بھی انوالو ہوتے ہیں اور دوسرے جو گروہ ہیں وہ بھی انوالو ہیں, تو پھر اسی وہ سو یہ اس کا لائکلیہوڈ ہے کہ پیسے لے کے جو ہے وہ فیملیز بھی یہ سودے کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.